دبئی کی تپتی دوپہر میں 60 سالہ ضمیر حسین میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے کوئی حال دل سننے والا چاہیے تھا، جبکہ میرے پاس وقت کی کمی نہ تھی۔ ضمیر حسین نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ یہ میرا پردیس میں دوسرا سفر ہے۔ پہلے میں تب پردیس آیا جب میں جوان تھا اور میرے بہن بھائی چھوٹے تھے۔ والد صاحب کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور گھر کا سارا بوجھ میرے کندھوں پر آ گیا۔ میں نے بھائیوں کی پرورش کی، اچھی تعلیم دلوائی اور پردیس میں سالوں تک اپنی جوانی کی توانائیاں بیچ کر اپنے خاندان کی بقا اور بہتری کی جنگ لڑتا رہا، مگر آخر کار بچوں کی محبت مجھے وطن واپس کھینچ لائی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، بچے بڑے ہو گئے، 4 عدد بیٹیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگیں، جبکہ بیٹے ابھی چھوٹے تھے۔ ضمیر حسین اور اس کی بیوی کو بیٹیوں کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ جمع پونجی تو تھی نہیں۔ آخر کار ادھیڑ عمر ضمیر حسین کو ایک کڑوا فیصلہ کرنا پڑا اور اب بچیوں کی شادی کے اخراجات کے بندوبست کرنے کے لیے دوبارہ پردیس آیا تھا۔ ناظرین، ایک دن اچانک گھر سے فون آیا کہ بڑی بیٹی کی طبیعت خراب ہے۔ ضمیر حسین میرے سامنے بیٹھا تھا اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ میری بیوی چھوٹی موٹی پریشانیوں کا مجھ سے تذکرہ نہیں کرتی، یقیناً معاملہ گمبھیر ہے۔ چند دن بعد پتہ چلا کہ بڑی بیٹی کو کینسر ہے۔ ناظرین، ایک مزدور کی آمدن کتنی ہوتی ہے؟ سر چھپائیں تو پیر ننگے، اور اگر پیر چھپائیں تو سر ننگا۔ مزدور چاہے دیس میں ہو یا پردیس میں، اس کی حالت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ ضمیر حسین نے جو کچھ اس کے پاس تھا اور جہاں سے بھی قرض مل سکتا تھا سب اکٹھا کر کے گھر بھیج دیا۔ پیسوں سے دوائی تو مل سکتی ہے مگر صحت نہیں۔ بیٹی کی طبیعت تھی کہ بگڑتی ہی چلی گئی اور پیسے تھے کہ ختم ہوتے گئے۔ ایک غریب کا آخری اثاثہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ ضمیر حسین نے سوچا کہ بیٹی بچ جائے، گھر کا کیا ہے پھر بن جائے گا، اور پھر گھر بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ بہنیں ہوں یا بیٹیاں، یہ ہمیشہ اپنے خاندان کے لیے قربانیاں دیتی آئی ہیں۔ بیٹی کو جب باپ کے فیصلے کا پتہ چلا تو اس نے فون کیا اور کہا کہ بابا، میں آپ کے صدقے جاؤں، میری فکر نہ کریں، گھر کو نہ بیچو، نصیب میں اگر زندگی ہوئی تو بچ جاؤں گی، کیوں بے چھت ہوتے ہو۔ مجھے یاد ہے کہ بیٹی کے الفاظ بیان کرتے ہوئے بوڑھا ضمیر حسین بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں سے آنسوؤں کے موٹے موٹے قطرے اس کے جریوں زدہ چہرے پر پھسلتے ہوئے اس کی سفید داڑھی میں کہیں گم ہو رہے تھے۔ اور پھر بیٹی کے علاج کے لیے ضمیر حسین نے گھر بیچ دیا، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بیٹی زندگی کی بازی ہار گئی۔ اور پھر ہوا یوں کہ ضمیر حسین اپنی بیٹی کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکا، کیونکہ اس کے کاغذات کا کوئی مسئلہ تھا۔ پردیس میں کتنے ہی ایسے بیٹے ہیں جو اپنے والدین کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے، اور کتنے ہی ایسے بزرگ ہیں جو اپنے بچوں کو الوداع نہیں کہہ سکے۔ باوجود اس کے کہ بوڑھے ضمیر حسین کی ہڈیاں اور اس کا جوڑ جوڑ درد کرتا تھا، وہ کون سا اپنے لیے جی رہا تھا؟ ابھی اس نے نیا گھر لینا تھا، بیوی، 3 بیٹیوں اور 2 چھوٹے بیٹوں کے لیے جینا تھا۔ یہ سچا واقعہ ہر پردیسی کی داستان ہے جو اپنے خوابوں کو کسی چھوٹی سی قبر میں دفن کر کے اپنے خاندان اور اپنے پیاروں کے خوابوں کی تعبیر کے لیے لمبے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ وہ کیا کھاتے ہیں، کیسے جیتے ہیں۔ ہمیں غرض ہے تو صرف اپنے مطلب سے، منی کی شادی ہو یا بھتیجے کا عقیقہ، قربانی کا جانور لینا ہو یا چھوٹے بھائی نے بائک لینی ہو یا نئے ماڈل کا موبائل لینا ہو، یا بزرگوں کے حج عمرے کا معاملہ ہو، ہمارے ہر مسئلے کو ایک فون کال میں حل کرنے والوں کی پردیس میں کیا زندگی ہوتی ہے، ہم نے یہ سوچنے کی کبھی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہ ہمارے پردیسی بھائی مکہ ٹاور اور نہ ہی دبئی کی فلک بوس عمارتوں کے مالک ہیں، یہ تو پردیس کے مزدور ہیں، محض مزدور اور مجبور۔
جو پردیس میں خود کو ہمارے لیے آئے دن کسی نئی قربانی کی بھیٹ چڑھاتے ہیں۔